رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. سامعین حضرات، آج کے 5 منٹ بہت ہی قیمتی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں اور آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی وقت اور قیمتی لمحہ آپ کے کام آئے گا. غسل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، جب تم جنبی ہو جاؤ تو اپنے آپ کو پاک کرو. غسل کس طرح کرنا ہے؟ خاص طور پر نوجوان نسل جو غسل کے طریقے سے کوسوں دور ہے، کیونکہ انہوں نے پوچھنا کسی سے نہیں. والدین سے پوچھتے ہیں تو شرماتے ہیں، کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں تب بھی شرماتے ہیں. لیکن یہ زندگی کا بہت ہی ضروری عمل ہے. اس کے بغیر آپ کی نہ عبادتیں، نہ ریاضتیں اور نہ ہی گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: تم پاکی حاصل کرو جب تم جنبی ہو. غسل کس وقت فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے. جمعے کو غسل کرنا سنت ہے. نہانا جس کو کہتے ہیں، نہانا کس طرح یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. عیدین پر غسل کرنا سنت ہے، عید کی نماز پڑھنا. لیکن جب فرض ہے، جب ضروری ہے، وہ کون سے مقامات ہیں، کون سا وقت ہے؟ جب احتلام ہو جائے تب غسل کرنا فرض ہے. جماع کیا جائے تب غسل کرنا فرض ہے. حیض و نفاس والی عورت کے لیے جب حیض اور نفاس سے فارغ ہو جائے تب بھی غسل کرنا فرض ہے. اس کا وقت لیمٹ کیا ہے؟ جماع کی صورت میں جتنی جلدی ہو سکے احتلام کی صورت میں غسل کر لیا جائے. یعنی ٹائم نہیں گزارنا چاہیے، وقت نہیں گزارنا چاہیے. جب تک آپ جنبی رہو گے، احتلام کی صورت میں رہو گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس گھر میں جنبی شخص ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ کو غسل کر دینا چاہیے. لیکن فقہاء نے اس کی ایک لیمٹ بھی بتائی ہے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ غسل نہیں کر رہے تو پھر ایک وقت متعین کیا ہے کہ اگر آپ رات کو جنبی ہوئے ہو تو فجر کی نماز کے سے پہلے آپ اپنا غسل کریں. یعنی ایک نماز کا وقت ہے دوسری نماز سے پہلے. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد احتلام ہوا ہے یا جنبی ہوئے ہو، جماع کیا ہے تو زور سے پہلے آپ غسل کرو تاکہ اگلی نماز آپ وقت پر پڑھ لو. اسی طرح جو حیض و نفاس والی عورتیں ہیں ان کا وقت جو ہے، حیض کا ٹائم پیریڈ جو بتایا ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اس پیریڈ میں اگر 3 دن کے بعد وہ پاک ہو گئی ہے تو غسل کریں، اپنی نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں. اگر نہیں پاک ہوئی تو کم از کم 10 دن جو ہے وہ ٹائم لیمٹ بتائی ہے فقہاء کرام نے. 10 دن کے بعد اگر وہ پاک نہیں ہو رہی تو وہ بیماری کا خون گنا جائے گا، وہ حیض و نفاس کا خون نہیں گنا جاتا. لہذا 10 دن کے بعد وہ جیسے اس کو موقع ملے اپنے آپ کو پاک کرے اور نماز اور روزہ کی ادائیگی کرے. اگر 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد پھر کوئی خون آتا ہے تو پھر وہ اس وقت دوبارہ غسل کر کے وہ نماز روزہ اپنا پڑھے، اس کو چھوڑے نہ. اس کو حیض کا خون نہیں کہہ سکتے. اسی طرح نفاس کا خون کم سے کم لیمٹ جتنی بھی ہو سکے 1 دن 2 دن 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن اس کو قرار دیا گیا ہے. 40 دن کے بعد جو بھی خون ہوگا وہ بیماری کا خون ٹھہرایا جائے گا. اس میں کوئی اس کو رعایت نہیں، نہ روزے کی نہ نماز کی. اور اسی طرح نہانا کس جگہ ہے، کس طرح آپ نے نہانا ہے، یہ تو فرض غسل کا آپ کو وقت ٹائم لیمٹ بتائی ہے کہ آپ نے یہ ضروری کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. آج کل ہمارے پاس باتھ روم جس میں ہم غسل کرتے ہیں وہ جگہ بہت تنگ ہو گئی ہے. فقہاء نے، بزرگوں نے یہاں لکھا ہے کہ پہلے لوگ گھروں سے باہر جا کر واش روم جاتے تھے تو بیماریاں کم ہوتی تھی. آج کل سہولت کے اعتبار سے بھی اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے بھی
ٹیچ باتھ بنائے جا رہے ہیں، ہر کمرے میں الگ الگ بات ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلو کہ رات کو اپنے بات کا دروازہ بند کر کے سویا کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جنات کا یا ایسی چیزوں کا سایہ آ گیا ہے جس سے ہمارے بچے ڈرتے ہیں، ہم خود ڈرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم گھروں میں کرتے نہیں تاکہ وہ دور چلے جائیں، اور ان کا ٹھکانہ ہم نے خود گھر بنایا ہوا ہے، کیونکہ جنات کا ایسی ہوائی چیزوں کا جو کھانا ہے وہ گندگی ہے۔ تو لہذا جس گھر میں گندگی موجود ہوگی، پخانہ موجود ہوگا، تو انہوں نے آنا ہی ہے۔ جس طرح انسان اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتا ہے رات کے اندھیرے میں، وہ بھی اسی طرح اپنی خوراک کے لیے نکلتے ہیں۔ تو لہذا رات کو خاص طور پر جو گھر کے اندر باتھ روم ہے آپ کا، اس کا دروازہ بند کر کے رکھا کریں تاکہ آپ ان ہوائی چیزوں سے محفوظ رہیں۔ یہ تو بات الگ تھی۔ اب غسل خانے میں باتھ میں آپ نے نہانا کہا ہے، یہاں اٹیچ بات ہے۔ اٹیچ بات کی دو صورتیں، ایک تو صرف اور صرف آپ کا واش روم یعنی جو فلش لگا ہوا ہے اس کے ساتھ نہانے والی جگہ نہیں ہے تو آپ فلش پر غسل نہیں کر سکتے۔ فلش پر جہاں 2 فٹ کا یا 3 فٹ کا صرف اور صرف فلش لگا ہوا ہے وہاں آپ غسل نہیں کر سکتے، کسی صورت میں بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا کیونکہ نیچے ناپاک جگہ ہے، لہذا وہاں غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں فقہاء نے یہاں لکھا ہے اگر آپ کی اتنی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تو پھر آپ 1 فٹ کی یا 1.5 فٹ کی اس کے اوپر اتنی بڑی چوکی رکھو جتنی جگہ وہاں موجود ہے، تو پھر اس چوکی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ غسل کریں تاکہ نیچے والی جو گندگی کی چھٹے ہیں وہ آپ کے جسم پر نہ پڑے۔ اسی طرح غسل اور اسی طرح وضو کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ فلش پر وضو نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ فلش کے ساتھ 2 فٹ کا جگہ بنی ہوئی ہے الگ بات کی، جہاں آپ غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، کپڑوں کا الگ مسئلہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کپڑے کس طرح دھونے ہیں، وہاں آپ غسل کر سکتے ہیں۔ کس طرح غسل کرنا ہے، آؤ سنت مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آپ کو غسل کا بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو غسل کے 3 فرض آپ یاد رکھیں۔ کلی کرنا غرارے کے ساتھ بڑے مشہور یہ 3 فرض ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، نرم اڑی تک پورے جسم پر پانی پڑانا۔ ان تینوں میں سے اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہے گی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، لہذا آپ کا وہ نہانا، وہ غسل کرنا مکمل نہیں ہے۔ جب مکمل نہیں ہے تو آپ پاک نہیں ہوئے، آپ پاک نہیں ہوئے تو پھر آپ کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی قرآن کی تلاوت کر لیں۔ کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جہاں نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے جس طرح پورا وضو کرتے ہیں۔ غسل کا یہ سنت طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ غسل میں آپ کا کلی اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں سنت ہے، غسل میں فرض ہے۔ جب آپ وضو کریں گے تو احتیاطاً ان 2 چیزوں کو بڑے محتاط انداز طریقے سے کرنا ہے تاکہ غرارہ کیا جائے، حلق تک پانی پہنچ جائے، اسی طرح نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، آپ کا وضو میں یہ دونوں فرض ادا ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فرض رہا پورے جسم پر پانی بہانا۔ جب آپ غسل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دائیں شولڈر پر پانی ڈالنا ہے۔ ایک فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ غسل بیٹھ کر کریں، غسل بیٹھ کر یعنی چوکی پر بیٹھ جائے، یا کسی کے گھر شاور لگا ہے تو وہ کھڑے ہو کر بھی مرد حضرات کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر کریں۔ مرد بھی احتیاطاً اگر بیٹھ کر کریں گے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر شاور اوپر لگا ہوا ہے تو پھر کھڑے ہو کر پانی لیں گے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ دائیں شولڈر پر پہلے پانی ڈالیں، پھر بائیں شولڈر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں ران پر پانی ڈالیں، پھر بائیں ران پر پانی ڈالیں اور آخر پر سر میں پانی ڈالیں اور پورے جسم پر تب پانی جب سر میں ڈالیں گے تو پورے جسم پر پانی ڈالیں گے۔ اور اس میں جو مخصوص جگہ ہے خاص طور پر ناف کی، بغلوں کی، یا کسی کا پیٹ بھاری ہے اس کے پیٹ کے نیچے جگہ ہے، اس کو اچھی طرح ہاتھ مار کر پانی پہنچا لیں، گیلا کر لیں تاکہ کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اس میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ غسل یغسل، غسل کا معنی ہے دھونا۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دھویا چیز وہی جاتی ہے، اگر آپ کپڑا لے لیں، کپڑے پر پانی بہائیں گے تو کپڑا آپ کا دھلے گا نہیں۔
جہاں بھی دھونے کی بات آئے گی تو دھونے کی بات یہ ہے کہ پہلے اس پر پانی بہاؤ، پھر اس پر صابن لگاؤ، صابن لگا کر پھر اس کو مسلو، تاکہ مسل کر پھر دوبارہ پانی بہائیں گے تو اچھی طرح صابن نکلے گی، تو پھر جا کر آپ کا کپڑا کہیں دھلے گا۔ تو یہی سسٹم آپ کا غسل اور وضو میں رب تعالیٰ نے رکھا ہے، تاکہ جسم پر اس طرح پانی بہاؤ، پھر اوپر اس کے ہاتھ پھیر کر مسلو، پھر جسم کو دھو، تب غسل ہوگا۔ صرف اور صرف شاور لے کر پانی بہایا، اپنے جسم کو گیلا کیا اور باہر آ گئے، اس سے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اللہ قدوس کی بارگاہ نبی ازل میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت کے مطابق